أحمدك اللهم يا رب كل سائل والصلاة والسلام على من هو أفضل الوسائل وعلى آله وأصحابه ذوي الفضائل أما بعد مفخر موجودات زینت بزم کائنات سید سروران رمضان زمان حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین جناب احمد مجتبی و محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد میرے نہایت واجب الاحترام بزرگوں اور ہم اس کاروان زندگی کو آج کی شب ذکر حسین منانے کے لیے گزار رہے ہیں۔ رب کائنات ہمارے اس ذکر حسین کو اور اس محفل ذکر حسین میں شرکت کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرتاب قدم ہے تن سلطان زمن پھول، سرتاب قدم ہے تن سلطان زمن پھول، لب پھول دہن پھول زغن پھول بدن پھول، اور کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ اسی حسین اور اسی حسن کا، انہی نواسے رسول کا، انہی راکبان دوش رسول کا، انہی سواران دوش رسول کا تذکرہ کرنے کے لیے رب کائنات نے ہمیں منتخب فرمایا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے زمانے کے اندر اور ان لمحات میں بہت سارے وہ لوگ بھی ہیں جو سینہ پیٹتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، بہت سارے وہ افراد بھی ہیں جو دیگر لہو و لعب میں مشغول ہوں گے، کچھ وہ افراد بھی ہیں جو ٹی وی اور ڈراموں میں اپنا وقت صرف کر رہے ہوں گے۔ بڑے ہی خوش نصیب ہیں وہ افراد جن کو رب کائنات نے اپنے محبوب کا اور پیارے حسین کا ذکر کرنے کے لیے منتخب فرما لیا۔ یہ حسین کا ذکر کرنا، حسین امام حسین رضی اللہ تعالی آپ کا جو ذکر کرنا ہے، یہ گویا مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ذکر کرنا ہے۔ اور حسین کی جو محبت ہے یہ خود مصطفیٰ کی محبت ہے، اور جو مصطفیٰ کی محبت ہے وہی اللہ کی محبت ہے۔ حدیث مبارکہ اس پر گواہ ہے۔ بارک آج کے بیان کے لیے جس عنوان کا میں نے انتخاب کیا ہے وہ عنوان ہے امام حسین کی وفا۔ دعا فرمائے رب کائنات مجھے حق بیان کرنے اور ہم تمامی مسلمانوں کو حق سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ رب کائنات اپنے قرآن پاک کلام میں ارشاد فرماتا ہے
ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ بلا شبہ اللہ تبارک و تعالی نے مومنوں سے ان کی جانوں کو بھی خرید لیا ہے اور ان کے مالوں کو بھی خرید لیا ہے۔ اللہ نے مومنوں سے کیا خریدا؟ فرمائیے کیا خریدا اللہ نے مومنوں سے؟ ان کی جانوں کو بھی خریدا اور ان کے مالوں کو بھی خرید لیا۔ کس نے خریدا؟ خریدار اللہ تبارک و تعالی ہے۔ اور خریدی کیا شے جا رہی ہے؟ مسلمانوں کی، مومنوں کی جان خریدی جا رہی ہے، مسلمانوں کا اور مومنوں کا مال خریدا جا رہا ہے۔ اور یہاں پر جو قابل توجہ بات ہے وہ یہ ہے کہ غور کیجئے، جب بندہ کوئی چیز خریدتا ہے اسے جب ضرورت ہوتی ہے تبھی وہ خریدتا ہے۔ جب بندے کو کسی شے کی، کسی چیز کی، کسی کوموڈیٹی کی ضرورت ہوتی ہے، کسی مبی کی اسے ضرورت ہوتی ہے، تبھی وہ اس شے کو خریدتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تو حاجت مند ہے، اللہ تعالیٰ تو کسی شے کا محتاج نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو تو کسی شے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی جانب خریدنے کی نسبت کیوں فرما دی کہ اللہ نے خرید لیا ہے؟ کیا خریدا ہے؟ مومنوں کی جانوں کو خریدا ہے، مومنوں کے مالوں کو خریدا ہے۔ خریدار اللہ تبارک و تعالیٰ بن گیا، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ خریدنے سے پاک ہے، صاف ہے، منزہ ہے، مبرہ ہے۔ اللہ کو کسی شے کے خریدنے کی حاجت نہیں ہے، اللہ کو کسی شے کی اشتراک کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر بھی رب کائنات نے اپنی جانب مومنوں کے مال کے خریدنے کی نسبت فرما دی، مومنوں کی جانوں کے خریدنے کی نسبت فرما دی۔ وجہ صرف اتنی سی ہے کہ اے مومنوں، اے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنے والوں، اے شمع رسالت کے پروانوں، رب کائنات پر ایمان لانے کے بعد اور رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں آ جانے کے بعد تمہارے مال کو وہ عظمت مل چکی ہے، تمہاری جان کو اللہ نے وہ وقار عطا فرما دیا ہے کہ یہ جان اور یہ مال اتنی عظمتوں کی حامل بن چکی ہے کہ اگر ان کو فروغ دیا جائے تو کسی کے اندر یہ جرأت نہیں کہ اس کو خرید سکے۔ اگر اس کی وقت کا اندازہ لگایا جائے اور اگر اس کی عظمت کا اندازہ لگایا جائے تو اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ مومنوں کی جانوں کا اگر کوئی سوداگر ہو سکتا ہے، مومنوں کی جانوں کو اگر کوئی خرید سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف رب کائنات کی ذات ہو سکتی ہے۔ اتنی عظمت مومنوں کی جانوں کو حاصل ہے کہ کوئی اس کی قیمت ادا ہی نہیں کر سکتا، کوئی اس کی قیمت رب کائنات کے سوا دے ہی نہیں سکتا۔ یہ صرف اور صرف مومنوں کی عظمت کا کمال ہے کہ رب کائنات نے مومنوں کی جانوں اور ان کی مالوں کی عظمتوں کو واضح کرنے کے لیے اپنی جانیں خریدنے کی نسبت فرما دی کہ اللہ نے خریدا۔ خریدی وہ شے جاتی ہے جو بندے کی ملکیت میں نہیں ہوتی۔ بندہ جس چیز کا مالک ہے وہ اس کو خریدے گا کیوں؟ جب بندے کے شے کی ملکیت کے اندر ایک شے پہلے سے موجود ہو تو اس کو خریدنے کی تو ضرورت نہیں ہے، خریدنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو مومنوں کو جان کس نے دی ہے؟ اللہ نے دی ہے۔ مومنوں کو مال کس نے دیا؟ اللہ نے دیا۔ جان بھی اللہ نے دی، مال بھی اللہ نے دیا۔ ہماری جانوں کا مالک بھی اللہ ہے، ہمارے مالوں کا مالک بھی اللہ ہے۔ لیکن پھر بھی رب کائنات مومنوں کی عظمتوں کو واضح کرنے کے لیے اور مومنوں کی جانوں کا وقار بیان کرنے کے لیے، اس کی عزت و احترام کو بیان کرنے کے لیے رب کائنات نے مومنوں سے ان کی جانوں کو خریدا بھی ہے، حالانکہ مالک خود ہے، پھر بھی فرما رہا ہے کہ میں نے اس کی قیمت بھی دی ہے۔ ایک تو خریدنا ہوتا ہے بھی لے لو، بغیر پیسوں کے لے
لے لو، کچھ بھی نہ دو اس کے بدلے میں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ایک تو ہماری جانوں کو لے رہا ہے اسی کی دی ہوئی، حقیقتاً ملک اسی کی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ مومنوں پر احسان کو واضح کرنے کے لیے فرما رہا ہے کہ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، اللہ نے جنت، اللہ نے جو مسلمانوں سے ان کی جانوں کو خریدا ہے، مسلمانوں سے جو ان کی مالوں کو خریدا ہے، یہ جان اور مال کا جو اللہ نے سودا کیا ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ زیاں کا سودا ہو، یہ مومنوں کے لیے کوئی بیکار سودا ہو جائے، یہ اللہ کے ان بندوں کے لیے کوئی نقصان کا سودا ہو جائے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ مومنوں سے جانے تو لے رہا ہے، بدلے میں جنت بھی عطا فرما رہا ہے۔ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، اللہ نے جنت کے بدلے میں مومنوں سے ان کی جانیں خرید لی ہیں۔ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، کہ بئی طور کہ ان مومنوں کے لیے جنت اللہ تعالیٰ نے مقرر فرما دی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا احسان فرمایا ہے مومنوں پر کہ جان بھی دی، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ پھر حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، یعنی کہ اللہ نے جان دی ہے اور مومن جان لٹا دے پھر بھی اللہ کا حق ادا نہیں ہوتا، تو اللہ نے ہی جان دی ہے، اور پھر اس جان کی عظمت کو واضح اس انداز سے فرمایا ہے کہ جب بندہ رب کائنات کے نام پر گردن کٹاتا ہے، دوسری طرف جنت میں گھر بناتا ہے۔ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، اس آیت کو مزید آگے پڑھتے ہیں، اللہ فرما رہا ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والانجیل والقرآن۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو مومن ہوتے ہیں، یہ ہوتے کون ہیں؟ جن کی جانوں کو اللہ نے خریدا ہے، یہ کون سے مومنین ہیں؟ یہ کون سے مومنین ہیں جن کے مالوں کو، جن کے جانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خریدا ہے؟ رب کائنات فرماتا ہے یقاتلون فی سبیل اللہ، یہ وہ مومنین ہیں جو سر پہ کفن باندھ کے میدان جہاد میں آ جاتے ہیں۔ یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ اللہ کی راہ میں قتال کرنے والے ہیں، وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہیں۔ فیقتلون، جب وہ میدان جہاد میں آتے ہیں تو جو اللہ کا دشمن ہوتا ہے اس کی گردن کو اڑا دیتے ہیں، پہلے اللہ کے دشمنوں کا کام تمام کرتے ہیں، وَيُقْتَلُونَ، بعد میں خود اپنا خون اس زمین کو پلا کر رب کائنات کی رضا حاصل کر لیتے ہیں۔ یہ مومنوں کی شان۔ پھر فرمایا وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنجِيلِ وَالْقُرْآنِ، کہ یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں سے ان کی جانوں اور ان کے مالوں کے بدلے جنت کا جو وعدہ کیا ہے، یہ وعدہ ایسا نہیں ہے کہ صرف اور صرف جو ہے اسی امت کے افراد کے ساتھ کیا ہو، بلکہ یہ تو وہ وعدہ ہے کہ رب کائنات نے یوم الگ سے فرمایا ہوا ہے کہ چاہے انجیل ہو، چاہے جو ہے وہ تورات ہو، چاہے قرآن ہو، ہر ایک میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے یہ وعدہ فرما دیا ہے کہ رب کائنات جو ہے مومنوں کو ان کی جانوں کے بدلے جنت ضرور عطا فرمائے گا۔ یا تو ایک بات جو ہے وہ قابل توجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ فرمایا، اللہ نے وعدہ فرمایا وعدًا علیہ حقًا فی التوراۃ والانجیل والقرآن، اور ومن اوفی بعہدہ، کہ اللہ سے سچا اور پکا وعدہ، اللہ سے زیادہ وعدوں کو وفا کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ کوئی نہیں ہو سکتا۔ ومن اوفی بعہدہ، کہ وعدوں کو وفا کرنے والا، وعدوں کو پورا کرنے والا، اللہ سے بڑا اور اللہ سے زیادہ سچا، اللہ سے زیادہ وعدہ کو پورا کرنے والا، وفا کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ کوئی نہیں ہو سکتا۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں فرماتا۔ اللہ نے وعدہ کر لیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مومنوں کو جنت ضرور عطا فرمائے گا۔ اللہ نے تو وعدہ فرما لیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مومنوں کو جنت ضرور عطا فرمائے گا، لیکن بدلے میں مال دینا